کیا، مجھے جو ہے وہ سیکرٹری ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، اور ہم لوگوں نے بیٹھ کے اس کو وہ پروسیس جو ہے وہ چلا، بڑا لینتھی پروسیس اور لمبا پروسیس تھا۔ اس لمبے پروسیس کے دوران میں اس کی کانسٹیٹیوشن کی ایک جو بھی خد و خال تھے وہ سارے وہ سب نام سب بن گئے، اور وہ بنتے بناتے پھر 1985 میں جا کر کیونکہ اس دوران میں جماعتوں نے جو ہے وہ اس جو نیا آئین بنا تھا، اس نئے آئین کو اڈاپٹ کرنا تھا اپنی اپنی اے جی ایم میں، تو ہر ایک نے اپنی اپنی اینول جنرل میٹنگ بلائی۔ اس اینول جنرل میٹنگ میں وہ ایک ہی اسٹرکچر سب نے منظور کیا الگ الگ، اور جب سب نے اپنا وہ جو دیکھیں آپ کے پاس دو طرح کے آئین ہیں نا، ایک ہے مرکزی جماعت کا آئین اور ایک جماعتوں کا، یعنی جن کو ہم یونٹ آئین کہہ لیں۔ تو وہ جو یونٹ آئین تھا اس کا ایک خاکہ جو بھی تھا وہ بن چکا تھا اور ان کو دے دیا گیا تھا، اور سب نے اپروول کرائی۔ وہ اپروول ہوئی، مرکز کا قیام کا وقت آ گیا، مرکز اپنے طور پہ قائم ہو گیا۔ چونکہ یہ ساری جماعتیں جو تھیں انہوں نے پھر اپنے الیکشنز منعقد کیے، انہوں نے سینٹرل مینیجنگ کمیٹی کے لیے نامینیشنز بھیجیں، اور سینٹرل مینیجنگ کمیٹی کی نامینیشن آنے کے بعد جو ہے پھر وہاں پہ اس کے مرکز کا بھی کام 1985 میں پھر فل فلیج محترم منیر عدن والا صاحب کی قیادت میں، اگین منیر صاحب بھی صدر سے تعلق، منیر عدن والا صاحب صدر کے تھے، اور منیر عدن والا صاحب جو ان سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت پہلے سے انگیج کیا تھا، اور اس میں ان کو برادری سے جوڑنے میں جو ہے وہ ایک تو بہت بڑا رول سعید یونس صاحب کا، سعید یونس صاحب کیونکہ گاڑی کھاتے کی ایونٹس میں منیر بھائی کو لانے والے وہ تھے، ہم میں سے کسی کا بھی کو جو ہے وہ کانٹیکٹ منیر بھائی سے نہیں تھا، وہ ان کے کانٹیکٹس بہت تھے مرحوم کے، سعید بھائی کے بہت کانٹیکٹس تھے، اور بیشتر لوگوں کو جن کو وہ لے کر آئے وہ ہم لوگ تو واقف بھی نہیں تھے، جن کو پھر آہستہ آہستہ لیکن وہ لائے، تو منیر بھائی کو بڑا ایفیکٹولی انہوں نے انگیج کر لیا تھا، اور پھر بعد میں مرکزی جماعت کی صدارت ماشاءاللہ انہوں نے کی، چیئرمین کی حیثیت سے بڑا اچھا کام کیا، بہت ہی سلجھے ہوئے، اور بہت ہی جو لیڈرشپ کی صحیح کوالٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے اندر موجود تھیں۔ کرتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ دیکھیے، ایک تو یہ کہ میں ذاتی طور پہ اول تو خیر میں نے نہیں، ایک پوری ٹیم نے بنائی تھی، اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو تھی اس کے پیچھے سارا یہ بہت سارے احباب تھے، اور دوسری بات یہ دیکھیے کہ آپ کو جو ہے وہ ایک تنظیم کو شروع کرنا چاہیے، اس کو ایک نہج پہ لے کر آ کر، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ میں چینج کا راستہ کھول دینا چاہیے۔ تو بنیادی نقطہ اس کا یہی تھا، اور دوسرا ایک اور جو تھا وہ یہ تھا کہ اس وقت تک جو تھی جو اور زیادہ میری ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں، اور وہ آفس کی طرف سے بھی جو کام کی نوعیت تھی اور جو مجھے بھاگا دوڑی کرنی پڑتی تھی وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی تھی، تو اس لیے ایک تو وہ پریشر تھا، شادی ہو گئی تھی، اور میری بیٹی بھی پیدا ہو گئی تھی، تو یہ اس دوران میں جو ہے وہ ساری ذمہ داریوں کے ساتھ جو ہے اب اکٹھا چلنا جو تھا وہ بھی دشوار ہو گیا تھا۔ تو لیکن میں جو تھا میں اس میں جو ہے وہ دوسری حیثیت سے آ گیا تھا، میں برقرار رہا تھا، صرف میں نے لیڈرشپ کا رول چھوڑا تھا، میں جو ہے باقاعدہ طور پہ مینیجنگ کمیٹی کا حصہ تھا، سینٹرل مینیجنگ کمیٹی میں، مطلب میں پہلی ٹرم میں چیئرمین تھا، دوسری میں سی ایم سی کا پارٹ تھا میں نے چھوڑا نہیں تھا۔ اقبال بھائی کو، اقبال سوریا مرحوم کو، ان کو ساتھ لے کے ہم چل رہے تھے، اقبال بھائی کو، اور کیونکہ اقبال بھائی کی گرومنگ جو ہے وہ ہوئی ہی اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تھی، تو وہ کیونکہ وہ جو پہلی ٹیم ہماری بنی تھی، اگر آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ اس پہلی ٹیم میں وہ جنرل سیکرٹری تھے، میں چیئرمین تھا تو وہ جنرل سیکرٹری تھے، عبدالحمید سچوانی صاحب مرحوم وہ جو تھے وائس چیئرمین تھے، شفقت علی حمیدانی جوائنٹ سیکرٹری تھے، عبدالحمید کریم خزانہ فائنانس کے اس کے ہوا کرتے تھے، اور یوسف ناز جو تھے وہ پبلسٹی سیکرٹری تھے۔ تو یہ جو پہلی ٹیم جو اس طریقے سے وجود میں آئی تھی اس میں یہ جو ساتھی تھے، تو یہ بات یہ کہ ان میں سے بیشتر جو تھے ہم لوگ بھی جو ہے بالکل نئے تھے، ہم لوگ بالکل ہی نئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ہم 72 میں سوشل فیلڈ میں آئے تھے، تو لیکن یہ جو اقبال بھائی وغیرہ جو ہیں وہ پھر جو ہے اس ٹیم کے اندر آئے کے بعد یہ لوگ آئے۔ ہاں، یہ اقبال جسے اصل میں اس طرح ہوا کہ جس وقت صدر کے یونٹ کا الیکشن ہوا، پہلا یونٹ کا الیکشن اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا،
تو اقبال بھائی وغیرہ وہاں سے منتخب ہوئے، اور پھر وہ سینٹرل مینیجنگ کمیٹی کے لیے ان کی نامینیشن، جن 4 لوگوں کی نامینیشن وہاں سے آئی تھی ان میں اقبال بھائی تھے، شفقت بھائی تھے، اور عارف نثار اور اکرام ابو بکر، یہ 4 لوگ جو تھے یہ پہلی نامینیشن میں وہاں سے آئے، اور پھر یہ 2 جو تھے وہ عہدیدار بنے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی چاکی واڑہ سے جو سب سے جو کی پرسن تھا ایکچولی جو مرجر کروانے والوں میں جو تھے وہ تو سلیم عبدالستار صاحب۔ اچھا، اور سلیم بھائی پھر جو ہے اس میں نہیں آئے، مطلب نہ سی ایم سی میں آئے نہ کسی اور چیز میں آئے، اور اس لیے جو ہے وہ ہماری جو پہلی سی ایم سی ہے اس کے اندر سلیم صاحب نہیں ہیں، اس میں چاکی واڑہ کی طرف سے جو ہیں وہ عبدالشکور میمن مرحوم وہ تھے، ماسٹر ابو بکر زکریا وہ اس کے اندر موجود تھے، اور اسی طریقے سے سلیم ہارون صاحب تھے۔ سلیم ہارون صاحب اس وقت جو تھے وہ بعد میں پھر کلریچ گئے، لیکن وہ پہلے وہ چاکی واڑہ کی طرف سے تھے، اور سلیم ہارون صاحب اس ٹیم میں بھی شامل تھے جس میں جو نیگوشیٹ کر رہی تھی دونوں کی ملانے میں، مرجر میں شامل، مرجر کی پوری تنظیم میں شامل تھے وہ۔ اچھا، عبدالشکور قاسمی مرحوم شامل تھے۔ عبدالشکور قاسمی صاحب کا تعلق تو بھیمپورہ سے تھا، لیکن وہ ایکچولی کاؤنسل اس کے ساتھ تھے، سرکل کے ساتھ تھے وابستہ، تو جس وقت یہ مرجر ہو رہا تھا تو وہ اس میں بالکل شامل ہوئے۔ تو اس لیے جو ہے یہ ضروری تھا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ منتقلی کی طرف جائے اور اس میں کنسنٹریشن نہ آئے، تو یہ اس اپروچ کی بنیاد پہ، لیکن تو تعلق تھا اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے، وہ اسی طریقے سے جڑا رہا۔ اچھا، 1975 سے لے کر اور 1985 تک یہ 10 سال کا جو سفر ہے جب اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی اور مرکزی جماعت بنی، تو اس میں آپ لوگوں کو مشکلات کیا پیش آئیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جو ایک بالکل اسٹرکچرڈ قسم کا فارمیٹ آلریڈی بنا ہوا ہوتا ہے نا، جب آپ اس کو ہلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک ریزسٹنس تو آتی ہے، کمفرٹ زون سے کوئی بھی نکلنا نہیں چاہتا کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی، سب تو ٹھیک ہے یار، کیا گڑبڑ ہو رہی ہے، سب صحیح ہے نا، اچھا چل رہا ہے، خامخواہ جو ہے اس کو ایک نئے اس میں مصیبت میں ڈالنے والی باتیں ہیں، تو وہ ایک نیچرل ریزسٹنس ہوتی ہے۔ اچھا، ہمیں جو پلس پوائنٹ حاصل ہو گیا تھا وہ یہ ہو گیا تھا کہ چونکہ یہ اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے توسط سے ایک نئی لیڈرشپ وجود میں آ چکی تھی، اور یہ آہستہ آہستہ جماعتوں میں پینیٹریٹ کر رہی تھی۔ جب یہ جماعتوں میں پینیٹریٹ کر رہی تھی تو وہ سوچ جو تھی وہ وہاں پہ جا رہی تھی کہ نہیں، بدلنا تو پڑے گا، یہ اس طرح تو نہیں چلے گا، اس کو تو یہ تو گاڑی اس طرح نہیں چلے گی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ جب اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایفیکٹولی چلنے لگ گئی تو یہ کلیئر میسج جا رہا تھا کہ فیڈریشن چل سکتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا جناب، کیونکہ آف کورس شروع میں یہ بالکل یہ سوچ تھی کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ابال آیا ہوا ہے، بیٹھ جائے گا، ختم ہو جائے گی کہانی، اس میں بہت سارے ادارے آئے ہیں، بہت سارے ادارے غائب ہو گئے کہ ان کا وجود بھی نہیں رہا، تو یہ ڈیفینیٹلی یہ سوچ تھی، لیکن جب وہ دیکھا کہ نہیں وہ تو ماشاءاللہ ایفیکٹولی کام کر رہا ہے، اور اس سے سیکھنے والے وہ جو نرسری ہے نا، وہ اس نرسری سے گریجویٹ ہونے والے جو تھے وہ اوپر جا کے جب بیٹھنا شروع ہو گئے، ہمارے اقبال سوریا صاحب جو ہیں وہ سیکرٹری منتخب ہو گئے صدر جماعت کے، تو یہ پتہ چلنے لگا کہ بھئی یہ تو ینگسٹرز جو ہیں وہ بڑی اونچی پوزیشنز پہ بھی آنے لگ گئے ہیں، تو پھر ایکسیپٹیبلٹی جو تھی وہ آہستہ آہستہ بنی۔ یہ ہوتا ہے، مطلب آپ کو ایک پورا ٹرانزیشن ہے، یہ ٹرانزیشن میں جو ہے وہ وقت تو لگتا ہے، اور وہ وقت لگا اور یہاں تک پہنچنے والی مراحل ہوئے اس کے۔ تو سر اس وقت جس وقت یہ آئین لکھا جا رہا تھا مرکزی جماعت کا، اس وقت آپ لوگوں کی سوچ کیا تھی؟ کس طرح کا ادارہ آپ چاہتے تھے جو کہ آنے والے وقتوں میں، مطلب آپ تو بنیاد رکھ رہے تھے نا، تو آپ کیا چاہتے تھے کہ آنے والے 20-25 سال میں کیسا ادارہ ہو؟ ایک ایسا ادارہ ہو کہ جس میں پھر یونٹوں کا تصور نہ رہے، پھر یونٹوں کا تصور نہ رہے، کیونکہ اس وقت یونٹوں کا تصور جو یا علاقائی جماعت کا تصور رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ بہت سارے ٹرسٹ جو ہیں وہ جو ہے وہ بعض علاقوں کے تحت ہی مینیج ہو رہے ہیں، تو وہ اتنی تیزی کے ساتھ جو ہیں وہ ایک سسٹم کے اندر تو مرج نہیں ہو سکتے تھے، تو لہٰذا ان کے علاقائیت تو برقرار رکھنی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، چیز یہ ہے کہ دیکھیے کچھ ادارے آلریڈی بنے ہوئے تھے، مثال کے طور پہ صدر میں جماعت خانہ موجود، صدر میں جو ہے وہ مسجد موجود، اسکول بھی موجود، اور اس کے علاوہ وہ میڈیکل والی
ایک بہت اچھی ایک ڈسپینسری جو تھی، بڑا اچھا نام تھا، حکیم الدین میموریل. حکیم الدین میموریل جو ہے وہ وہاں پہ آپریٹ کر رہی تھی. اچھا، تو یہ کام تو بڑے آسانی سے یہ مطلب ہو ہی رہے ہیں نا. تو بھائی ایک بنا ہوا تھا. گاڑی کھاتے میں جو تھا وہ اسی طریقے سے مسجد بھی تھی، لائبریری بھی تھی، جو میٹرنٹی ہوم والا یہ جو میڈیکل والی فیسلٹی بھی موجود تھی، لائبریری موجود تھی جی. اسکول بہت اچھا ایفیکٹیولی چل رہا تھا. اور اسکول دونوں طرح کے، ایک گرلز کا اسکول الگ تھا اور بوائز کا اسکول الگ تھا، پھر سلائی کی اسکول الگ تھی. تو یہ بہت ساری چیزیں وہاں تو ہو رہی تھیں. اچھا، چاکی واڑہ میں جماعت خانہ موجود تھا. چاکی واڑہ میں جو ہے وہ ایونٹس ہوتی تھیں وہاں پہ، تو اس لیے، اور وہاں پہ بھی وہ مسجد کو مینیج کرتے تھے میرے خیال میں. اچھا، بھیمپورہ میں جو تھا، کیونکہ یہ گام کھاتا کا جماعت خانہ تھا، تو گام کھاتا کا جماعت خانہ بالکل موجود تھا. مسجد بھی رحمت مسجد کو وہ کرتے تھے، لک آفٹر کرتے تھے. تو یہ مطلب اب جب آپ کے پاس اتنی چیزیں اسٹرکچرڈ بنی ہوئی ہوں نا، تو پھر ایسا فیلنگ آتی ہے کہ اچھا پھر یہ تو سب ایک جگہ کوئی کہیں چلی جائیں گی. تو اس لیے وہ وقت دینا تو بڑا ضروری تھا. لیکن سوچ وہی تھی، سوچ ڈیفینیٹلی وہی تھی کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ آ کر یہ یونٹ نہ رہیں اور وہ ہو جائیں. اور دیکھیں آج کی جو ڈیجیٹل ایج ہے اس میں واقعی اب جو ہے وہ یعنی ایک پرٹیکولر فزیکل پلیس کا کانسیپٹ تو ختم ہو رہا ہے، ورچوئل ہے سب کچھ، بالکل ورچوئل ہو چکا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہو گئی ہے کہ آپ وہ جو محلے کا کانسیپٹ تھا، وہ محلے کا کانسیپٹ تو ٹوٹ چکا ہے. لوگ تو اسکیٹرڈ ہو گئے ہیں. اب نکل گیا نا، اب وہاں پہ تو ہے ہی نہیں ہے. وہ وہاں سے تو موو کر گئے، اور وہ موو کر گئے لیکن پھر بھی وہ کنیکٹڈ ہیں، اور وہ کنیکٹڈ رہیں گے ورچوئل سسٹم سے. تو میرا خیال ہے یہ جو ٹائم ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر اس کو جو ہے وہ ایک اچھے انداز سے اس چیز کو اٹھانے کی ضرورت ہے کہ ان کو جو ہے وہ کہیں ایک والی کوئی شکل جو ہے وہ بننی چاہیے. سر کیا چیز آپ کے ذہن میں آج کے حالات میں آپ کے ذہن میں کیا ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے اور وہ وقت کی ضرورت ہے؟ آئین کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اوکے، نہیں دیکھیں، آئین میں تو ابھی بھی انہوں نے بڑی اچھی محنت کر کے اور اس میں کچھ تبدیلیاں بالکل کی ہیں، اور میرا خیال ہے شاید وہ اپرووڈ بھی ہو گیا ہے. شاید جی ہاں، سی ایم سی سے ہو چکا ہے، مراحل میں اپروول کے مراحل میں. جی ہاں. تو اس میں جو جتنے بھی ذہن اس کے اوپر لگے تھے، میرا خیال ہے کہ بالکل اس کو وہ بڑی اچھی سمت میں لے جا رہے ہیں. اور جہاں تک میں تھوڑی سے وہ جو واٹس اپ ایکسچینج ہو رہے تھے اور جو ہو رہا تھا، اس سے مجھے لگ رہا تھا کہ سوچ وہاں پہ بھی وہی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ اس کو جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے. اور یہ انفرادیت کا جو ایک ہے ہم میں ایک مادہ، وہ انفرادیت کا مادہ جو ہے اس کو کل کیا جائے. تو اور یہ اب دیکھیں، خاص طور پہ نوجوان نسل میں تو یہ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں، ایک سرٹن پوری جنریشن تھی، وہ جنریشن اب گزر کے جا چکی ہے. جی، وہ ان میں سے بیشتر لوگ اب ہے ہی نہیں حیات، اور جو حیات بھی ہیں وہ انیفیکٹو ہو چکے ہیں. تو اس لیے جو ایکٹیو نہیں ہے، انیفیکٹو تو نہیں کہوں گا میں، ہاں ایکٹیو نہیں ہے بالکل. تو اب اس صورت میں جو ہے وہ فیصلوں پہ حاوی بھی نہیں ہو سکتے اب انیفیکٹو اس سینس میں کہ وہ کسی کے فیصلوں پہ اب تو کوئی تبدیلی کی اس میں لانے کی اس میں شاید ان کے پاس وہ نہیں ہے. بہرحال انیکٹو، تو انیکٹو اگر وہ ہو چکے ہیں تو اس لیے اب جو ہے وہ ایک خلا تو موجود ہے، اور وہ اس میں جو ہے وہ جو نئی لیڈرشپ ہے وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہے. اچھا، بات یہ دیکھیے، اس بات کو ہم سب ایگری کریں گے کہ وسائل تو ہیں. وسائل تو، اچھا، وسائل اگر ہیں تو وسائل کو جو ہے وہ ایسے کیسے مناسب انداز سے استعمال میں لایا جائے تاکہ وہ گریٹر بینیفٹس کی طرف جا سکے. یہ ایکچولی جو سوچ جو ہے وہ پریویل کرنی چاہیے، بالکل صحیح. اور لیڈرشپ کو اس پہ لے کے چلنا چاہیے. سر وسائل میں شاید اضافہ ہوا ہے، مگر کیا آپ کو ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہیومن ریسورس جو آ رہا ہے وہ اس کوالٹی کا نہیں ہے جس کوالٹی کا شاید آج سے کچھ 40 سال پہلے آتا تھا یا 50 سال پہلے آتا تھا، جو جماعتوں میں آتا تھا؟ جی. نہیں، میرے خیال میں بلکہ اس سے ڈس ایگری کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے اب جو ہے وہ بہتر والی لوٹ آ رہا ہے. ہم لوگوں کا جو لاٹ تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے، وہ ہم سے انٹلیکچولی زیادہ اچھے
اور انٹلیکچولی بھی زیادہ اچھے ہیں، ٹیکنیکل نالج وائز بھی زیادہ اچھے ہیں، دنیا کو اور اس کے مزاج کو اب سمجھنے لگ گئے ہیں۔ اب بات یہ کہ ہم جیسے لوگ تو جو تھے وہ کنویں کا مینڈک تھے، میں اپنی پوری جنریشن کی بات کر رہا ہوں، تو وہ جو کنویں کا مینڈک جو ہے وہ اب نئی جنریشن کنویں کا مینڈک نہیں ہے، اس کی سوچ۔ اس کنویں کے مینڈک نے، مطلب میں بھی جنریشن کی بات کرتا ہوں، ادارے بنا دیے۔ دیکھیے پتہ ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ اداروں کو بنا دینا، اچھا جس وقت ادارے بنانے والی سچویشن ہوتی ہے نا تو ایک بالکل ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے۔ بہادر آباد میں ایک جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہاسپٹل کا پلان جو ہے وہ پلان کی حد تک تو بالکل بن گیا تھا، لیکن وہ میٹیریلائز تو نہیں ہوا ہے نا۔ بہت بڑا کنوینشن ہوا تھا اس کے اوپر۔ اچھا کوئی ایسا پلاٹ ہمارے پاس اویلیبل ہے جس پہ ہم وہ اس کو پھر اب کسی اور مطلب کسی اور اسکول بن گیا اس کا۔ تو اب بات یہ ہے کہ دیکھیے کہ یہ جو اچھا ادارہ تو بن جائے، ادارہ دیکھیے یہ اگر آپ ذرا سوچیں نا ان کو کہ جماعت خانے کیوں بنائے گئے تھے۔ جماعت خانے جو تھا ایکچولی ہم نے جو ہے وہ انڈیا کے حصے میں سے جتنے بھی وہ ادارے تھے وہاں پہ مختلف ٹرسٹ کام کر رہے تھے، اور وہ ٹرسٹ کے تحت جو ہے وہ جماعت خانے بھی چل رہے تھے اور مساجد بھی چل رہی تھی۔ اسکول ہاں اس میں سے چونکہ جس وقت یہاں پر ہے، اچھا یہ اس میں جو ہے چونکہ حالانکہ ہم جو ہے کمیونیکیشن وائز اتنا اسٹرانگ آپس میں کنیکٹڈ نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود تقریباً اسی پیریڈ میں یہاں کا جماعت خانہ بن رہا تھا، صدر کا، گاڑی کھاتے کا، مساجد اسی پیریڈ کی مساجد جو ہیں وہ کریٹ ہو گئی وہاں پہ۔ اچھا اور بات یہ کہ ذرا سوچ دیکھیے جو گرلز اسکول گاڑی کھاتے میں بنتا ہے وہ 1924 میں، پاکستان کے قیام سے 23 سال پہلے، اور 23 سال پہلے یہ سوچ موجود ہے کہ بچیوں کو تعلیم دینی ہے اور ہماری اپنی کچھی میمن بچیوں کو تعلیم دینی ہے۔ اچھا یہ سوچ یعنی وہ لوگ تھے۔ اچھا اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں وہ دیکھیں گے تو وہ اتنے ایجوکیشنل وائز اتنی ڈگریاں نہیں ہولڈ کرتے تھے، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ وہ ان کی کتنے روشن خیال تھے، پروگریسو سوچ اس وقت بھی تھی، کتنی اچھی روشن خیال۔ اچھا یہ روشن خیالی ایکچولی شاید ہم لوگوں کو ورثے میں ملی ہے کچھی میمنوں کو، کچھی میمنوں میں یہ رہی ہے۔ کچھی میمن تو آپ دیتے ہیں یہ تو بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں اور بہت ہی ریزسٹیو کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ تو جو ہے خلافت تحریک میں جا کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب یہ تو اتنے بولڈ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ انگریز سرکار کو کہتے ہیں کہ چند دلوں میں ڈوبنی ہے آبرو سرکار کی، اور وہ پکڑ کے ان کی زباں بندی کر دیتے ہیں، ان کو جیل میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ تو اس قسم کے لوگ ہیں، اور یہ ویلفیئر کے کام میں بھی جو ہے وہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، کہ اس میں پھر یہ ذرا سی بھی ان کو تمیز نہیں ہوتی کہ اچھا یہ میمن ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں، انسان ہے، اللہ کا بندہ ہے، تو یہ کام تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو وہ اس لیے جو ہے ایون یعنی مائیگریشن پہ جب اتنی بڑی انفلکس ہو رہی تھی یہاں پہ اور لاشیں گر رہی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا، اس میں بھی یہ لوگ تو جو ہے وہ کھانے پکا پکا کے ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں تو ان کے اندر موجود ہیں، اور یہ ہم اس جنریشن کو کہیں گے سلام کرتے ہیں کہ دیکھیں اچھا اب جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ ادارے یہ ادارے تو بن چکے تھے، ان کو جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ چلانا، خاص طور پر جیسے تعلیمی جو محاذ پر دیکھیں، تعلیم جو ہے وہ ہوتی ہے ایوولوشن، بڑھتا جاتی ہے، وہ ایک جگہ پہ آ کے رکتی تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ جب وہ رکتی نہیں ہے تو اس کو اسی قسم کی سوچ چاہیے ہوتی ہے۔ میں جس اسکول سے پڑھا ہوا ہوں وہ پیر مسلم مدرسہ، اور بنیادی طور پہ پرائمری جو ایجوکیشن ہے میری وہاں کی تھی۔ اچھا پرائمری کے بعد جس وقت پرائمری میں مکمل کر رہا تھا تو اس وقت جماعت خانے کے اوپر جو تھا محمد عثمان میموریل اسکول بن گیا تھا، بننا شروع ہو گیا تھا اور وہ تیار ہو گیا تھا، اور اسی وقت مور اور لیس اسی وقت وہ اوپننگ ہونے والی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ میں اپنی پھر ایجوکیشن کے لیے دوسرے پاکستان چوک کے اسکول میں چلا گیا، لیکن یہ جو مطلب آپ ذرا سوچیے کہ محمد عثمان میموریل کو جو جن صاحب کے نام سے یہ وہ ہے، وہ بیچارے ڈگری یافتہ تو نہیں تھے۔ اچھا جن لوگوں نے اس کام کو آگے بڑھایا اس وقت کے ان کے جتنے لوگ حیات تھے
وہ بھی ڈگری یافتہ نہیں تھے، لیکن تعلیم سے لگاؤ تو دیکھیے، میں محبت تو دیکھیے تو اچھا، لیکن سوال یہ کہ وہ بن تو جائے، پھر اس کے بعد جو اس کی جو سول ہوتی ہے نا، اس کی جو روح ہوتی ہے، اس کی جو روح ہے، وہ روح جو ہے وہ اس کو کیسے لے کے چلایا جائے. تو ادارے ہمارے پاس موجود بھی ہیں، اب بھی موجود ہیں. ان کو جو ہے ان کی وہ اسپرٹ ٹھیک کرنے والی بات ہے. اچھا، 75 میں اور 85 میں دونوں ادوار میں جب ادارے بن رہے تھے تو خواتین کا کوئی خاص رول آپ لوگوں نے اس میں نہیں رکھا؟ بہت اچھا. نہیں جناب، بالکل میں عرض کروں. اچھا، ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹ سوسائٹی جو تھی نا ہماری گاڑی کھاتے کی، اس کا جو ہے وہ لیڈیز ونگ، گرلز ونگ بنا دیا. اچھا، گرلز ونگ بنایا، اور گرلز ونگ بڑا بہت زوردار طریقے پہ کام کر رہا تھا. اس نے جو ہے وہ ایونٹس کرنا شروع کر دیں، الگ سے سیپریٹ ایونٹس کرنا. وہ ان کو ہم صرف وہ جو تھی وہ ان کو بیک اپ سپورٹ دیتے تھے، اور باقی چیزیں وہ انہوں نے خود کرنا شروع کر دی. یہ جو جس کنونشن کی میں بات کر رہا ہوں، جو 23 نومبر 1975 کا ہے، اس میں 2 فیمیل اسپیکرز تھیں آپ کے ساتھ، جنہوں نے جو ایڈریس کیا تھا نا اس فورم کو ایڈریس کیا تھا. کوئی 12-15 لوگوں نے، 15 لوگوں میں 2 خواتین تھیں، 2 جو تھیں. اور وہ وہاں پہ اچھا، یہ پہلا موقع تھا کہ ہم لوگوں نے وہ ایک طرح سے آپ کو کہیں کہ ہم نے کیا تھا کہ ایک ہی ہال میں ایک حصے میں بچیاں بیٹھی ہوئی تھیں، کنارے پہ ان کو جگہ دی گئی تھی. اچھا، یہ اب ہم نے، کیونکہ ہم تھوڑا سا اس سے ہٹ کے جا رہے تھے روایات سے، کیونکہ روایات میں اس طریقے کی چیز نہیں تھی، لیکن ہم نے اس کنونشن کے اندر باقاعدہ طور پہ ان کا ایک حصہ بنایا، اس میں بیٹھی، اور ان میں سے 2 نے جو ہے وہ ایڈریس بھی کیا کنونشن کو. اچھا، تو یہاں سے جو تھا وہ ہمارا فیمیل ونگ تو شروع ہو گیا، گرلز کا ونگ. اس کے بعد اس طرح ہوا کہ جس وقت ہم مرکزی جماعت کا وہ بنا رہے تھے، تو اس میں جو اس کا ہم نے ایک بنیادی منشور بھی ایک بنایا تھا، ایک ڈاکومنٹ ہے. اتفاق سے مجھے اپنے پیپروں میں وہ ملا بھی تھا. آپ کو میں وہ دے دوں گا، مجھے فوٹو کاپی کر کے اوریجنل دے دیجیے گا. تو وہ جو بنیادی منشور میں تھا، اس میں باقاعدہ طور پہ فیمیلز کا ایک حصہ رکھا گیا تھا. اس میں 5-6 چیزیں تھیں، جیسے ہاؤسنگ بھی تھی، ایجوکیشن بھی تھی، اور یہ سپورٹ ٹو دا نیڈیز بھی تھی. ان کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ خواتین کے لیے، ان کی گرومنگ کے لیے اور ان کو انگیج کرنے کے لیے. ہاں، ان کا ووٹنگ رائٹ جو تھا وہ اس میں تو تھا، اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تو تھا. اچھا، شروع سے تھا. آف کورس اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں تو ان کو جو ہے وہ ایز اے ممبر لیا گیا تھا، ان کو ایز اے ممبر انکلوڈ کیا گیا تھا. اچھا، مگر ایسا نہیں ہوا کہ کوئی خاتون کسی مرکزی عہدے پر آئی؟ وہ نہیں ہوا. اچھا، اور مرکزی عہدے پر آنے کے لیے جو اس وقت کی جو پیرامیٹر تھا وہ یہ تھا کہ پہلے آپ کو اپنے یونٹ میں منتخب ہونا ہے. اچھا، یونٹ میں منتخب ہونے کے بعد آپ سی ایم سی کے لیے نامینیٹ ہوں. جب آپ سی ایم سی میں پہنچے وہاں پہ آ کر، تو پھر وہاں پہ بیٹھ کے پھر آپ عہدہ پہ جاتے ہیں. تو چونکہ یونٹوں میں ہی یہ سچویشن نہیں ہوئی تھی، ابھی اتنا وہ پروگریسو نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے پھر اس کے بعد. لیکن یہ ضرور ہوا تھا کہ جو پرائز ڈسٹریبیوشن میں جو بچیوں کے جب کریڈینشلز آئیں تو آنکھیں کھلی رہ گئی، کیونکہ وہ اتنی اچھی طریقے سے پرفارم کر رہی تھیں، اور بہت ساری گولڈ میڈلز جو تھے وہ وہاں پہ وہ بچیاں لے کے کامیاب ہو رہی تھیں. تو پھر یہ تھا. اچھا، یہ بچیاں جو تھی، پھر اس میں آپ جیسے آپ کا تھا نا کہ خواتین کا حصہ، تو اس کو ریکگنائز تو کیا گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ جو ان کا مرکز میں جو ہے یا جماعتوں میں ان کا ووٹنگ رائٹ نہیں تھا. اور یہ جو تھا یہ بہت دیر کے بعد آ کر، جب وہ ایک پچھلا جو امینڈمنٹس ہوا تھا، اس امینڈمنٹ کے ذریعے پھر الاؤ کیا گیا تھا، اور ان کا ایک دروازہ کھولا گیا تھا جس میں آہستہ آہستہ تو آئیں گی بچیاں جو ہے اب اور زیادہ جو ہیں وہ ان کی طرف جو ہے وہ بڑھیں گی. بیسک ایجوکیشن اور بچپن کیسے گزرا؟ میرا وہ یہ تھی، اس کمیٹی میں بھی بیٹھا تھا. آپ کو شاید علم میں ہو کہ غلام فاروق آرتانی صاحب تھے اس میں، یوسف پٹیل صاحب تھے، اور بھی کچھ احباب تھے اس میں. اور اس میں یہ ہوا تھا کہ جو ہے اب ضرورت اس بات کی ہو گئی ہے. اصل میں جو کچی ویمن جس وقت سینٹرل کوآرڈینیشن کونسل بنی تھی، جو ابھی بھی ہے، سوری پیٹرن کونسل،
پیٹرن کونسل جس وقت وجود میں لائی گئی تو پیٹرن کونسل کے تحت جو ہے ارادے تو بہت اونچے تھے ہمارے، اور پیٹرن کونسل کے تحت جو تھا وہ یہ تھا کہ ایون ایک آپ جو ہے وہ ایک پورا فنڈ کریٹ کر دیں گے تاکہ ادارے کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ اس کے ساتھ جو ہیں وہ سیلف سفیشینٹ ہو جائیں. اچھا، اور بہت سارا اگر آپ اس کا جو ہے اس کا جو فارمیٹ دیکھیں گے اور اس کی جو اوریجنل چیزیں ہم لوگوں نے لکھی تھی اس میں ہمارے بڑے اونچے خیالات تھے، سارے ہم لوگوں نے اس میں شامل کیے تھے. بہرحال وہ اس سے یہ ہوا کہ یہ بھی چیز آئی کہ آئین میں تبدیلی کرو. یہ آواز جو تھی وہ سینٹرل اس میں سے پیٹرن کونسل سے اٹھی تھی. عزیز یعقوب صاحب میرا خیال ہے پیٹرن چیف تھے اس وقت. جی بالکل تو آواز وہاں سے اٹھی تھی کہ بھئی اس کو بدلو، اور یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پیٹرن کونسل کی شاید پہلی یا دوسری میٹنگ میں ہی یہ آواز آ گئی تھی، اور وہیں سے جو ہے اس کو یہ کام سونپا گیا تھا، اور آرتانی بھائی اس پہ موجود تھے ٹیبل پہ، تو وہاں سے ہی ان کو کہا گیا کہ بچہ آپ تجاویز جو ہیں وہ بنائیں. اچھا، اب سلسلہ یہ کہ یہ جو ڈائریکٹ الیکشنز والا کانسیپٹ ہے اس میں یہ تھا کہ اگر جماعتیں جو ہیں سی ایم سی کے توسط سے کام کرتی ہیں تو پھر جو ہے وہ ایک نظام تھا جو ایوب خان صاحب نے دیا تھا، بیسک ڈیموکریسی کا بی ڈی سسٹم. اچھا، بی ڈی سسٹم جو تھا وہ اسی طریقے سے وہ انتخاب کرتا تھا. تو اب یہ جو ہمارا جو سی ایم سی کا نظام ہے یہ جو تھا اس کے تحت تو وہ اسی طرح جو ہے کچھ لوگ آ جاتے تھے، پھر آپس میں جو بھی ایک کمبینیشن بن جاتی تھی اور وہ ٹیم اوپر وہ تیار ہو جاتی تھی. اور جنرل ماسز جو تھے وہ ظاہر ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا کہ مرکز میں کون سی ٹیم وجود میں آ رہی ہے. تو جس وقت یہ لوگ بنا رہے تھے تو ان کا ذہن میں یہ خاکہ تھا کہ جی اچھا، یہ اس لیے یہ جو ہے وہ انڈیویجولس کو ایڈلٹ فرنچائز کا کانسیپٹ دینا چاہیے کہ ہر شخص کو اپنا ووٹ کا استعمال ہو اور ان کے ذریعے ان کی لیڈرشپ منتخب ہو. یہ بہرحال سوچ کے لحاظ سے اس کو برا نہیں کہہ سکتے، اس کے عملی طور پر اس میں دشواریاں ہو سکتی ہیں. اور بات یہ کہ پھر الیکشن تو الیکشن ہی ہوتا ہے، وہ آپ اس میں سے جو دو ٹیم منتخب ہو کر آئے پھر اس کو اس میں سلیم بھائی دو چیزیں جو ہم نے فیس کی ہیں لاسٹ 2 ٹرم میں، وہ نئے بچے پھر ڈائریکٹ الیکشن میں آ گئے نا، ان کو ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ سب چیزیں ایک ہی ہوا ہے نا ابھی تک تو 3 الیکشن 2013 میں ہوا، 2017 میں ہوا، ابھی تیسرا تھا، اب 2 کا 4th ہوگا ڈائریکٹ والا. جی 4th ہوگا. اس میں جو کفاہت آ رہی ہے، جو نہیں لیکن اس کے اسٹرکچر جو ہے نا وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. مثال کے طور پہ اگر کسی نے غیر اخلاقی کام کر دیا تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں ہے اس کے اندر، یا اس کو فائر نہیں کرتا، اس میں وہی پرانے والا آئین کو نہیں ابھی والے آئین میں آپ کا یہ لکھا ہوا ہے کہ جنرل کونسل اس کو ریموو کر سکتی ہے انٹرنل وہ اپنی صفائی پیش کرے. وہی ریموو کر سکتی ہے، ریموو ختم ہو میرے خیال میں یہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر ریموو کر کے اس کو کہاں بھیجیں گے، کہیں جا ہی نہیں سکتا. ابھی جو اس کے اندر جو امینڈمنٹس ہوئی نا اس کو آتا اس میں کر دیا گیا ہے. اب یہ کہ وہ پاس ہو جائے اس میں ہم نے بڑا کام کیا اس کے اندر. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو بیسک کانسیپٹ ہونا چاہیے ڈے 1 سے کہ مرکز مضبوط ہونا چاہیے. ہم پیٹرن کو مضبوط کر رہے ہیں، جماعتوں کو مضبوط کر رہے ہیں، اگر مرکز کو مضبوط نہیں کریں گے نا تو کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ کا اس میں ویو چاہوں گا. دیکھیے یہ جو سوچ ہے بالکل ٹھیک ہے کہ ادارہ مضبوط ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور مرکزیت جو ہے وہ اسی انداز سے بالکل برقرار رہنی چاہیے. تو اس پہ تو دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ تو بالکل ایک سیدھی سی بات ہے. اچھا، اب سلسلہ صرف یہ کہ انتخاب کا طریقہ کار کیا ہو، اس پہ ضرور رائے ہو سکتی ہے کہ براہ راست انتخاب کی شکل ہونی چاہیے یا بالواسطہ ہونی چاہیے. تو وہ جو ہے یہ سوچ تو اپنی جگہ ہو سکتی ہے. دیکھیے جو پچھلا نظام تھا وہ تھا آپ کا بالواسطہ تھا، اور ابھی بھی اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں وہی نظام ہے. اس وقت ہم نے شاید فوکس پورے آئین پہ نہیں کیا، ہم نے کسی ایک امینڈمنٹ پہ فوکس کیا اور اسے کر دیا یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے کرنے کے بعد کیا کیا پرابلمز ہو سکتی ہیں. ہمیں اس طرح کی کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن بات یہ کہ ایک چیز تو ہم سب دوستوں کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ دیکھیے جو لوگ بھی ان تمام چیزوں سے وابستہ رہے
ان کے پاس کوئی اپنا کوئی ایجنڈا نہیں تھا. صحیح، بالکل صحیح، بالکل حقیقت اور ہے. وہ لازمی طور پر جو تھے وہ اپنی ایک نیک نیتی سے انہوں نے ایک چیز کو کرنے کی کوشش کی. اچھا، اب وہ چیز جو ہے وہ بیک فائر اگر کرتی ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے. اور ابھی جو ہے جس طریقے سے بیٹھ کر اتنا سر جوڑ کر جس طریقے سے آئین پہ کام ہوا، اور اب جو ہے وہ ایک مکمل آئین کی شکل شاید بن رہی ہے، اس میں تمام پہلو اس کے غور کر لیے گئے، تو یہ ہوگا. لیکن میں بتاؤں آپ کو، یہ ہوتا ہے بتدریج ایوالو ہوتی ہیں چیزیں جو ہیں وہ اس میں نہیں ہوں گی. اور ہم غلطی کریں گے، ہم پھر غلطی کو درست کریں گے، یہ پروسیس تو چلتا رہے گا. ابھی بھی ہم یہ موجودہ آئین جو امپلیمنٹ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی چیز جو میں آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہ رہا تھا. دیکھیں، کراچی کے اندر کچھی میمن جماعت کے علاوہ دیگر تقریباً کوئی 15 کے قریب دوسری میمن جماعتیں ہیں. ان جماعتوں میں جو مرکز ان کا جو بھی ان کی جماعت ہے، ممبر اس جماعت کا ممبر ہوتا ہے. تو آپ نے جب آئین بنایا اس وقت آپ نے انفرادیت میں کسی کو یہ رائٹ نہیں دیا کہ وہ مرکزی جماعت کا ممبر بن جائے، بلکہ آپ نے جماعتوں کو ملا کے ایک مرکزی جماعت کھڑی کی. درست. تو وہ چلیں اس وقت ایسے حالات ہوں گے کہ ہم شاید اس قدم کو نہیں اٹھا سکتے. لوز فیڈریشن جو تھا، کنفیڈریشن جو تھا، کنفیڈریشن بنا دی. کنفیڈریشن. تو اب آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اب 15 16 17 ہزار کی آبادی ہے، ہم پھیل بھی چکے ہیں؟ پہلے تو مختلف جگہوں پہ کنسنٹریشن تھی، کنسنٹریشن تھی، اب ہم پھیل بھی چکے ہیں. شہر کے علاوہ ملک میں کافی لوگ نکل چکے ہیں، ملک کے علاوہ ملک سے باہر ہیں، بہت سارے کچھی میں ملک سے باہر بھی نکل چکے ہیں. جی. تو مرکزی جماعت ممبرز کی جماعت نہیں ہونی چاہیے؟ اس سے زیادہ طاقتور نہیں ہوگی مرکزی جماعت؟ جی، اس صورت میں پھر دیکھیے بات یہ کہ کیا یہ ہم ڈوئل ممبرشپ کی کانسیپٹ کی بات کریں گے؟ کیونکہ دیکھیے علاقائی جماعت کی ممبرشپ جو ہے وہ تو ہے، یا تو اس کو وہاں سے جو ہے وہ ڈسکنٹینیو کیا جائے اور پھر اس کے بعد مرکز اپنے طور پر ایک ممبر سازی کرے. اچھا، یہ چیزیں دیکھیے، بات یہ کہ یہ اس کو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ بہت بڑا ایک میجر شفٹ والی بات ہے. اچھا، اس شفٹ کی جو ہے وہ پروز اینڈ کانس دیکھنے ہوں گے. اس وقت دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اس وقت کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کسی ایک جماعت سے وابستہ ہے، جڑا ہوا ہے. اچھا، وہاں کی اس کے پاس ممبرشپ ہے، اور وہاں ان کا ممبرشپ ریکارڈ وغیرہ وہاں پہ سارا ہے. اس ساری چیزوں کو جو ہے وہ مرکز کی سطح پر لانے والی بات جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ بالکل پریکٹیکل ہے، ممکن تو ہے. لیکن اس میں کیا ہوگا کہ یہ جو مختلف جماعتیں ہیں ان کے درمیان ایک چھوٹی سی ریزسٹنس سی کریٹ ہو سکتی ہے کہ کیا ہم یہ فورگو کر دیں اپنی ممبرشپ. کیونکہ آپ مجھے بتا دیں کہ اگر یہ ممبرشپ وہاں چلی جاتی ہے تو پھر جماعت کا اپنا ڈھانچہ کیا رہ گیا. اچھا، میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے پاس ایک شناختی کارڈ ہوتا ہے، ہم جا کے صوبائی اسمبلی کا ووٹ بھی ڈالتے ہیں، ہم جا کے قومی اسمبلی کا ووٹ بھی ڈالتے ہیں. ٹھیک. ہمارا شناختی کارڈ نمبر بتاتا ہے کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے، یہ کس ضلع میں رہتا ہے، کس صوبے میں رہتا ہے. یہ ساری اس نمبر میں وہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. بالکل ہے. اگر مرکزی جماعت کا کوئی ایسا کارڈ ایشو کر دیا جائے جس سے آپ کی ممبرشپ آپ کی یونٹ سے ختم نہ ہو، مگر آپ اس یونٹ میں رہتے ہوئے مرکزی جماعت کے ممبر بھی. لیکن میں بطور یہ ممبر جب بن جاؤں مرکزی جماعت کا، تو وہ میرے پاس کیا ایسی انسینٹیوز ہیں، کون سی چیزیں ہیں کہ جو مجھے مرکز آفر کر سکتا ہے؟ صحیح. بنیادی طور پہ دیکھیں نا، دیکھیں ہمارا نا زکوٰۃ کا کلیکشن اور زکوٰۃ کا ڈسٹریبیوشن یہ مرکز کی ذمہ داری ہے. تو آپ کو لگتا ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر میں مرکز کا ممبر ہوں گا اپنی صدر جماعت کا ممبر رہتے ہوئے، تو میں مرکز کے لیے زیادہ مخلص اور زیادہ سنسیئرٹی سے کام کر سکوں گا؟ اچھا، یہ پہلا اسٹیپ ہے. اس کے بعد پھر ہم دوسرے اسٹیپ کی طرف آتے ہیں. جی نہیں، میں عرض کروں کہ یہ جو ہے نا کہ مرکز کی ممبرشپ
اچھا ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیے کہ بنیادی طور پر تو ایک مرکز کی باقاعدہ طور پہ جماعت جو ہے وہ وجود میں آ جانی چاہیے، یعنی کنفیڈریشن اور فیڈریشن کے فارمیٹ سے ہٹ کر اب جو ہے وہ چیز آ جانی چاہیے، اور یہ جماعتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنی انفرادیت کے ساتھ جو ہیں وہ ایک ٹائم آئے گا کہ یہ ایلیمنیٹ ہو جائیں۔ اچھا اب وہ اس پروسیس پہ جب آپ آ جائیں گے نا تو پھر تو آپ ایک یونی ممبرشپ کی بات کر سکتے ہیں، مرکز کے ممبرشپ کی بات کر سکتے ہیں، اور جس وقت بھی آپ مرکز کی ممبرشپ کی بات، اچھا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ مرکز کی ممبرشپ ہے، یہ مرکز کی قیادت کو وہ کرے گی، ووٹ دے گی، اس کو انتخاب کا جو اختیار ہے وہ مرکز کی جو ممبرز ہیں ان کو ہوگا۔ تو پھر ایک آپ ایک اپنی لیڈرشپ کا بھی تعین کر رہے ہیں، اور اس پہ اچھا مرکز کے پاس اپنے وسائل ہونے چاہیے۔ دیکھیے یہ جو ہے اس وقت مرکز جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے، کیونکہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ تو جماعتوں کے پاس ہیں، جماعت خانہ جماعت کے پاس ہے۔ مطلب اگر آپ فنڈز کے لحاظ سے دیکھیں گے نا تو فنڈز ایکچولی ادھر ہیں، یہاں پہ تو صرف آپ کے پاس زکوٰۃ کی کلیکشن آتی ہے نا، لیکن سورس آف انکم جو ہے وہ تو مرکزی جماعت کے پاس کوئی نہیں ہے۔ نہیں اتنی نہیں ہے مگر ہے۔ اچھا کون سی ہے؟ ایک دو بلڈنگ آ گئی، ہاں وہ والی 7-8 بلڈنگ ہیں، 7-8 بلڈنگ آ گئی ہیں، 11 بلڈنگز ہیں، اور اس میں سے ایک تو کافی بڑا پلاٹ ہے۔ اگر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی تو پھر شاید ہمیں اس کمی کا احساس نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بڑا ضروری ہوگا کہ مرکز جو ہے وہ مالی طور پر بھی مستحکم ہو۔ اس دفعہ جو آئین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں اگر وہ اسی شکل میں منظور ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں پھر تو نہ صرف یہ کہ مرکز مالی طور پہ بہت مضبوط ہو جائے گا بلکہ انتظامی طور پہ بھی بہت مضبوط ہو جائے گا۔ تو شاید اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ چونکہ مالی طور پہ مضبوط کرنا ہے اس لیے انتظامی طور پہ پہلے مضبوط کر لو۔ کوئی حرج کی بات جی نہیں ہے، بالکل میں اگری کرتا ہوں، ہاں بالکل کوئی حرج کی اگر ارادہ ترتیب، ہاں ترتیب اگر ہاں اسی کے اندر ایک ہاسپٹل کا تصور ہے، اسی کے اندر ہاؤسنگ کا 500 گھر کی بات ہے، اس کے اندر اسی کے اندر ایک کمیونٹی سینٹر جو صرف غریبوں کے لیے ہو، جیسے بادر آباد میں کمرشلائز ہو گیا ہے۔ جماعت خانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ آپ کی پارکنگ کا ایشو وہاں پہ بہت آ رہا ہے اور وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے ایک ساتھ، وہ 3 چیزیں تو بیسیکلی اس کے اندر ہیں، مقصد اس کا یہی ہے۔ اس میں جو ڈونرز کو انوالو کر دیا گیا ہے، یعنی آپ کے ڈونرز میں سے بھی وہ سی ایم سی کے ایکس آفیشو ہوں گے، ڈونرز کو واچ ڈاگ بنا دیا بیسیکلی۔ اسی طرح 3 حصے ہو گئے، سینٹرل مینیجنگ کمیٹی، پیٹرن کونسل، بالکل، اور آپ کی سپریم باڈی جو ہے وہ جنرل کونسل ہے۔ اب یہ 3 حصوں میں پیٹرن کونسل کو، جیسے سنی میں نے بتایا نا، سوچ تو بہت تھی، خیالات بھی بہت بڑے بڑے تھے، اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس آئین میں تبدیلی کی گئی ہے، پیٹرن کونسل کو فل انوالومنٹ کے ساتھ، اس میں پروفیشنلز بھی 7-8 لے لیے گئے، اس میں ڈونرز بھی منتخب کریں گے اپنا پیٹرن، اسی طرح پروفیشنلز منتخب کریں گے اپنا۔ بڑی اس کے اندر وہ چیزیں ہیں تاکہ یہ کہ جو خلا آ گیا اس کو پر کیا جائے کسی طریقے سے، اور یہ ایک آدمی جو غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ جی 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 like, share, and subscribe. NS Official, our YouTube channel.